اللہ رب العالمین کے لیے جس نے ہم سب کو پیدا کیا اور اس ساری کائنات کا نظام اسی کے ہاتھ میں ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، ہمیں سیدھا رستہ دکھانے کے لیے اپنا آخری رسول بنا کر بھیجا۔ حمد و صلوات کے بعد محترم سامعین گرامی، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور اس حوالے سے مسلمان اپنے اپنے انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ایمان کا حصہ ہے، اور آپ کی شان اور عظمت اس کو بیان کرنا یہ بھی سب کے لیے ضروری ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، فرما برداری، اتباع یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ اور آپ جو دین لے کر آئے اس دین کو سمجھنا، جو پیغام لے کر آئے اس پیغام کو سمجھنا، اس کو دل کی گہرائی سے ماننا، اس پر عمل کرنا، اور اس پیغام کو آگے دنیا تک پہنچانا، یہ بھی ہر مسلمان پر لازم ہے۔ کافر لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط رنگ میں، غلط انداز میں پیش کرتے ہیں۔ ان کے شکوک و شبہات کا ازالہ کرنا، ان کے ذہن کو صاف کرنا، یہ بھی دین کے دفاع کے اندر شامل ہے۔ کافر لوگ، گمراہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دہشت گرد کے طور پر پیش کرتے ہیں، اور یوں سمجھتے ہیں جیسے آپ نے انسانیت پر ظلم و ستم، جبر و تشدد اس کی تعلیم دی ہے، حالانکہ معاملہ اس کے برعکس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید کے اندر بیان فرما دیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، ظالم بنا کر نہیں بھیجا، ظلم و ستم کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا،
تشدد کی تعلیم دینے والا بنا کر نہیں بھیجا، ہم نے تو رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ کے آنے سے ہر قسم کے ظلم و ستم کا خاتمہ ہوا، آپ کے آنے سے دنیا کو عدل و انصاف ملا، انسان تو انسان، کائنات کی دوسری مخلوقات کے لیے بھی آپ رحمت بن کر آئے۔ آپ کے آنے سے دوسری مخلوقات کو بھی تحفظ ملا، ان کو ان کے حقوق ملے۔ اسلام کی آمد سے پہلے جو انسانوں پر ظلم و ستم ہوتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خاتمہ فرمایا۔ انسانوں کو انسانوں کی، بندوں کی غلامی سے نکالا، انسانوں کو مخلوق کی عبادت سے نکالا، غیر اللہ کے آگے جھکنے سے نکالا، اس کو اس ذلت و رسوائی سے بچایا۔ یہ آپ کی رحمت کا ایک پہلو ہے۔ اسلام سے پہلے عورتوں پر ہر طرح کا ظلم و ستم ہوتا تھا، آپ نے اس کا خاتمہ فرمایا۔ عورتوں کو ان کے جائز حقوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوائے۔ آپ کی آمد سے پہلے، اسلام سے پہلے جانوروں پر مختلف انداز میں اور قسموں میں ظلم و ستم ہوتا تھا، آپ نے وہ بند کروایا، اور جانوروں تک ان کے حقوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ تو جو نبی جانوروں پر رحم کرنے کی تعلیم دیتا ہو، وہ انسانوں پر ظلم و ستم کی، تشدد کی تعلیم کیسے دے سکتا ہے؟ یہ کافروں کی، مشرکین کی غلط فہمی ہے، پراپوگنڈا ہے۔ اصل میں وہ اسلام کے پھیلنے سے ڈرتے ہیں، قرآن کی سنہری تعلیمات کے پھیلنے سے، چھانے سے ڈرتے ہیں، اور لوگوں کو اپنا غلام بنا کر رکھنا چاہتے ہیں، اپنی حکومتیں، کرسیاں، اقتدار اور دنیا کے اوپر اپنا تسلط، اس کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، اس کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے وہ اسلام کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، ان کے بارے میں، قرآن کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ان کے ان اعتراضات کا، ان اشکالات کا، ان غلط فہمیوں کا جواب دینا ضروری ہے۔ اسی حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے بارے میں، بے زبان جو انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے، انسان کی خوراک کے لیے، انسان کو دودھ میسر کرنے کے لیے، انسان کی سواری کے لیے، اور مختلف ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے جن کو پیدا کیا گیا ہے، بنایا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بھی نرمی کا حکم دیا ہے۔ ان کے لیے
آسانیاں پیدا کرنے کا حکم دیا ہے، ان پر تشدد اور ظلم و ستم سے منع فرمایا ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف لے گئے تو ایک اونٹ نے آپ کو آ کر شکایت لگائی اپنے مالک کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کہ وہ آپ سے کلام کر رہا ہے، آپ کو اپنے مالک کی شکایت لگا رہا ہے کہ یہ مجھ سے کام پورا لیتا ہے لیکن میرا خیال نہیں رکھتا، مجھے چارہ پورا نہیں ڈالتا، مجھے بھوکا رکھتا ہے، میرے آرام کا خیال نہیں رکھتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو بلایا، تو یہ ایک جانور ہے، آپ نے اس جانور کی اس تکلیف کو محسوس کیا، اس کو نظر انداز نہیں کیا کہ کوئی بات نہیں، جانور ہے، خیر ہے۔ آپ نے اس کے مالک کو بلایا، اس کو سمجھایا، فرمایا افلا تتق اللہ فی ہذہ البہیمۃ، اس جانور کے بارے میں، اس بے زبان کے بارے میں تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں؟ فرمایا کہ اس نے مجھے شکایت لگائی ہے کہ تم اس کو بھوکا رکھتے ہو اور اس پر اس کی ہمت طاقت سے بڑھ کر اس پر وزن ڈالتے ہو، اس سے کام لیتے ہو۔ یہ آپ نے اس کے مالک کو سمجھایا۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، یہ ہے آپ کے رحمت عالم ہونے کا ایک مظہر، رحمت للعالمین ہونے کا ایک مطلب اور مفہوم، جس کو کافر لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ ان کے اپنے کچھ مقاصد ہیں جس کی وجہ سے ان چیزوں کو وہ نظر انداز کر جاتے ہیں۔ بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک عورت کو جہنم کے اندر، دوزخ کے اندر جلتے ہوئے دیکھا ہے، عذاب کے اندر مبتلا دیکھا ہے، اور اس کا گناہ قصور کیا تھا کہ اس نے ایک بلی کو باندھ کر رکھا، نہ اس کو کھانے کے لیے کچھ دیا، نہ پینے کے لیے کچھ دیا، نہ اس کو چھوڑا کہ وہ خود ہی اپنی خوراک تلاش کر کے کھا پی لے۔ اسی حالت میں وہ بلی مر گئی تو اس کی پاداش میں، اس کی سزا میں اس عورت کو جہنم میں پھینک دیا گیا۔ یہ بخاری شریف کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے۔ تو یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کا مطلب، کہ کسی جانور کو بلا وجہ مارنا، تنگ کرنا، بھوکا پیاسا رکھنا، اس پر تشدد کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی سے منع فرمایا، اس پر سخت وعیدیں سنائی ہیں۔ اس کے برعکس بخاری شریف کے اندر ایک اور واقعہ موجود ہے کہ ایک فاحشہ عورت، گناہگار عورت، وہ کہیں سفر پر جا رہی ہے، اس کو پیاس نے تنگ کیا، اس نے ادھر ادھر پانی تلاش کیا تو ایک کنواں اس کو نظر آیا، وہاں جا کر اس نے نیچے اتر کر پانی پیا، پانی پی کر کنویں سے باہر آئی، اپنے سفر پر جانے لگی تو اس کو قریب ہی ایک کتا نظر آیا جو پیاس سے بلک رہا تھا۔
اس کو اس پر ترس آیا کہ جس طرح مجھے پیاس کی تکلیف تھی، میں نے ادھر ادھر پانی تلاش کیا اور کنویں جا کر پانی پی لیا، اس طرح اس کو بھی تکلیف ہو رہی ہوگی، لیکن یہ کنویں کے اندر جا کر پانی میری طرح نہیں پی سکتا۔ وہ دوبارہ کنویں کے اندر اتری، پانی لانے کے لیے اس کو کوئی اور چیز نہ ملی تو اس نے اپنی موزے جرابیں ان کے اندر پانی بھر لیا اس کو پلانے کے لیے، اور پھر اس کو اپنے منہ کے اندر پکڑ لیا، کیونکہ اوپر چڑھنے کے لیے ہاتھ کا خالی ہونا، سیڑھیوں کو جو بنی ہوئی تھی چڑھنے کے لیے ان کو پکڑنا یہ ضروری تھا، ہاتھ کا خالی ہونا ضروری تھا۔ تو اس نے اتنی محنت کر کے، اہتمام کر کے اس جانور کو پانی پلایا جو پیاسا مر رہا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی ایک نیکی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا اور وہ جنت میں چلی گئی۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، اور آپ کے رحمت للعالمین ہونے کا مطلب کہ آپ نے انسان تو انسان، جانوروں پر بھی تشدد اور ظلم و ستم کرنا پسند نہیں کیا، بلکہ ان کے ساتھ نرمی سے، رحم دلی سے پیش آنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ ایک دفعہ سفر میں تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک چڑیا ادھر ادھر پھر رہی، بڑی پریشان ہے، تو آپ سمجھ گئے کہ اس کو کسی نے پریشان کیا ہے۔ آپ نے پوچھا یہ چڑیا کیوں ادھر پھر رہی ہے، کیوں چلا رہی ہے؟ تو آپ کے ساتھیوں میں سے کسی نے بتایا کہ اس کے ادھر بچے ہمیں نظر آئے، وہ ہم نے پکڑ لیے ہیں، اٹھا لیے ہیں اور کپڑے کے اندر وہ لپیٹے ہوئے تھے، اب یہ ان کے لیے تڑپ رہی ہے، ان کی وجہ سے ادھر ادھر پھر رہی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کے بچے چھوڑو، واپس کرو، اس کے حوالے کرو، اس کی پریشانی کو، تکلیف کو ختم کرو۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم۔ اور فرمایا کہ جانور تمہاری خدمت کے لیے ہیں، تمہاری سواری کے لیے ہیں، جتنی دیر تک تم نے ان سے فائدہ اٹھانا ہے، سواری کرنی ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد ان کو کھلا چھوڑ دیا کرو، ان کو کھانے پینے دو، ان کو چلنے پھرنے دو۔ میں کہ بلا وجہ ان کے اوپر بیٹھے رہنا یہ درست نہیں ہے، کہ جب ایک جگہ رکے ہوئے ہیں تو اس کے اوپر سے اتر جاؤ، ان کو کھانے پینے کا موقع دو۔ اور اگر فرمایا کہ چارہ وغیرہ نہیں ہے، قحط سالی کے دن ہیں، فرمایا تو ان کو تیز چلاؤ، جلدی اپنی منزل پر پہنچنے کی کوشش کرو، سفر کو جلدی کرو تاکہ جلدی وہ ایسی جگہ پر پہنچ جائے جہاں پر اس کو پینے کے لیے پانی، کھانے کے لیے چارہ مل جائے۔ تو بلا وجہ راستے میں اس کو بھوکا پیاسا نہ رکھو، بھوکا پیاسا نہ مارو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی تعلیم کہ جانور اس کو ذبح کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہمارے کھانے کے لیے بنایا، ان کو کھانے کے لیے ذبح کرنا، استعمال کرنا، یہ بھی ان پر رحمت ہے، کیونکہ اگر ان کو کھانے میں استعمال نہیں کیا جائے گا تو یہ آہستہ آہستہ بوڑھے ہو جائیں گے، بیمار ہو جائیں گے، پھر آخری زندگی ان کی نہایت تکلیف والی ہوگی۔ تو ان کو اپنے فائدے کے لیے بیماری سے پہلے، بوڑھا ہونے سے پہلے کھا لینا، ذبح کر لینا، یہ ان کے اوپر رحمت ہے۔
تو آپ نے یہ تعلیم دی ہے کہ جب جانور کو ذبح کرنا ہو تو چھری نہایت تیز کر لیا کرو تاکہ کم از کم وقت میں وہ ذبح ہو جائے، اور فرمایا کہ اس کے سامنے نہ چھری کو تیز کرو تاکہ اس کو دیکھ کر کوئی ڈر محسوس نہ ہو۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم۔ آپ کا رحمت للعالمین ہونے کا مطلب کہ آپ نے نہ صرف انسانوں کو ظلم و ستم سے نجات دی بلکہ جانوروں پر ہونے والے ظلم و ستم کو بند کیا۔ تو آپ کی تعلیمات ساری دنیا کے لیے روشنی کا باعث ہیں، ہدایت کا باعث ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کی، اپنانے کی ضرورت ہے اور اس کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے اور آپ کی زندگی سے، آپ کی سیرت سے ہمیں صحیح سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔